دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت گہرائی تک سرایت کر چکا ہے۔ تعویذ کا استعمال، بیماری ہو، نظر بد کا خوف ہو یا کوئی اور مشکل، لوگ صدیوں سے اس کا سہارا لیتے آئے ہیں۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تعویذ، خاص طور پر وہ جو قرآنی آیات پر مبنی ہوں، اللہ سے مدد مانگنے کا ایک جائز روحانی ذریعہ ہیں، یا پھر یہ توحید کی بنیادوں کو کمزور کرنے والا ایک خطرناک عمل ہے جو شرک اور لوگوں کے استحصال پر ختم ہوتا ہے؟ میرا موقف اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ ہر قسم کا تعویذ، چاہے اس پر کچھ بھی لکھا ہو، اسلام کی جو روح ہے یعنی توحید، اس کے منافی ہے اور شرک کا ایک دروازہ کھولتا ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کچھ سخت شرائط پوری کی جائیں تو قرآنی آیات پر مبنی تعویذ کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کے دونوں پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، میرے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت پرانی اور پیچیدہ روایت کو صرف صحیح یا غلط کے خانے میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تعویذ کی تاریخ صرف اسلام تک محدود نہیں ہے، یہ تو قدیم مصری، یونانی اور رومی تہذیبوں میں بھی موجود تھی، جہاں لوگ خود کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کرتے تھے۔ جب ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں صرف قرآنی آیات، اللہ کے نام یا مسنون دعائیں لکھی ہوں۔ بہت سے کلاسیکی علماء نے اسی قسم کو کچھ شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔ دوسری اور تیسری قسموں میں عجیب قسم کے نقش، جنات کے نام، علم نجوم کے ہندسے یا ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دوسری اور تیسری قسمیں خطرناک ہیں اور سیدھا شرک کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ہماری بحث کا مرکز وہ پہلی قسم ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ حفاظت اور شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور یہ تعویذ محض ایک سبب ہے، تو یہ علاج کی ایک شکل ہو سکتی ہے جسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن اور دعاؤں کے ذریعے دم کر کے علاج کرنا۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کے نفسیاتی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پریشان حال انسان کے لیے یہ عمل ایک نفسیاتی سکون کا باعث بنتا ہے جب اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کے کلام کی صورت میں کوئی حفاظتی شے ہے، تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، جسے آج کی سائنس پلاسیبو ایفیکٹ کہتی ہے۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، لیکن میں اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ اسلام کا بنیادی پیغام توحید ہے، یعنی یہ عقیدہ کہ ہر قسم کی طاقت، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے اور عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اسلام کا مقصد ہی ان تمام عقائد اور طریقوں کو جڑ سے اکھاڑنا تھا جہاں اللہ کے سوا کسی اور چیز سے مدد مانگی جاتی تھی۔ تعویذ کی جڑیں اسلام میں نہیں بلکہ اس سے پہلے کے دور جاہلیت میں ہیں۔ تب لوگ بتوں، پتھروں، دھاگوں اور ہڈیوں کو حفاظتی طاقت کا مالک سمجھتے تھے۔ اسلام ان سب چیزوں کو ختم کرنے آیا تھا۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل صاف اور واضح ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور یہ کوئی کمزور روایت نہیں ہے۔ بڑے محدثین جیسے شیخ البانی اور شیخ شعیب الارناؤٹ نے اسے صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں آیا کہاں سے؟ جب اسلام افریقہ اور ایشیا کے دور دراز علاقوں میں پھیلا تو وہاں کی مقامی ثقافتی رسومات اسلام میں داخل ہو گئیں۔ جو چیزیں لوگ نسلوں سے کرتے آ رہے تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہیں مکمل طور پر نہیں چھوڑا۔ وقت کے ساتھ لوگ دین اور ثقافت کے فرق کو بھول گئے اور انہیں لگا کہ تعویذ بھی اسلام کا حصہ ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ایک ثقافتی روایت ہے جو دین پر غالب آ گئی۔ آپ نے حدیث کا حوالہ دیا اور وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس حدیث کا اطلاق ان تعویذوں پر ہوتا ہو جن میں شرکیہ کلمات ہوں، جیسا کہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا؟ اسی بنیاد پر تو بہت سے علماء نے جائز اور ناجائز تعویذ میں فرق کیا ہے۔ اگر تعویذ میں اللہ کا کلام لکھا ہو اور عقیدہ بھی درست ہو تو اسے یکسر مسترد کیوں کیا جائے؟ کیا یہ اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرنے کا ایک طریقہ نہیں ہو سکتا؟ معافی چاہتا ہوں، لیکن یہی فرق سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ شرک کے لیے ایک باریک سا، بظاہر معصوم نظر آنے والا دروازہ کھول دیتا ہے۔
تو آپ کے نزدیک وہ لکیر کہاں ہے جہاں اللہ پر توکل اس کاغذ کے ٹکڑے پر توکل میں بدل جاتا ہے؟ ایک عام کم پڑھا لکھا انسان اس باریک فرق کو کیسے سمجھے گا؟ اس کا دل تو آہستہ آہستہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس دھاگے یا کاغذ کے ٹکڑے پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ ایمان اللہ سے ہٹ کے اس چیز سے جڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت عملی مسئلہ بھی ہے۔ جو شخص قرآنی آیات والا تعویذ ہر وقت گلے میں لٹکائے رکھتا ہے، وہ اسے پہن کر غسل خانے جیسی ناپاک جگہوں پر بھی جاتا ہے۔ کیا یہ قرآن کی کھلی بے حرمتی نہیں؟ ہم قرآن مجید کو ایسی جگہوں پر لے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو پھر اس کی آیات کو گلے میں ڈال کر کیسے لے جایا جا سکتا ہے؟ بے حرمتی کا خدشہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں اس شخص کی نفسیاتی حالت کو بھی سمجھنا ہوگا جو اس حد تک مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مایوس اور پریشان حال شخص کے لیے جسے ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے، تعویذ ایک ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اسے ایک امید دیتا ہے، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نفسیاتی سہارا اسے مکمل طور پر ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ ہم سب نے اپنے خاندانوں میں بزرگوں کو دیکھا ہے جو ایک چھوٹے سے تعویذ سے کتنا سکون محسوس کرتے تھے۔ کیا ہم ان سب کے ایمان پر شک کر رہے ہیں؟ یہ اکثر وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں ذہنی صحت کی سہولیات نہیں ہوتی، تو لوگ اس طرح کے روحانی سہارے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن یہی امید تو وہ جھوٹی امید ہے جس کا وعدہ شیطان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان انسان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور آرزوؤں میں الجھاتا ہے۔ اسی مایوسی کا فائدہ اٹھا کر ایک منظم مافیا خوف کا کاروبار چلاتا ہے۔ آپ نفسیاتی سہارے کی بات کر رہی ہیں، میں اسے نفسیاتی استحصال کہوں گا۔ ایڈوائز کنسلٹنگ کی 2014 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ $200 ملین یعنی آج کے حساب سے تقریباً 50 ارب روپے صرف تعویذوں اور اس سے جڑے کاموں پر خرچ ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، عالمی سطح پر یہ $17 بلین سے زیادہ کی انڈسٹری ہے۔ یہ نفسیاتی سہارا نہیں، یہ کمزور اور پریشان حال لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ہے، یہ ان کی امیدوں کا کاروبار ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ اس شعبے میں استحصال بہت زیادہ ہے اور یہ اعداد و شمار واقعی چونکا دینے والے ہیں، لیکن یہ واقعات انفرادی جرائم پیشہ افراد کے ہیں۔ ان کی وجہ سے پورے تصور کو غلط قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ہر شعبے میں ایسے دھوکے باز موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ طب کا شعبہ ہو، قانون ہو یا کوئی اور۔ کیا ہم چند جعلی ڈاکٹروں کی وجہ سے پورے میڈیکل سائنس کو مسترد کر دیتے ہیں؟ نہیں، ہم ان جعلی ڈاکٹروں کو پکڑتے ہیں۔ اصل مسئلہ ان جعلی پیروں اور عاملوں کا ہے، نہ کہ خود تعویذ کے تصور کا، اگر وہ قرآنی آیات پر مبنی ہو اور اس سے کوئی مالی فائدہ نہ اٹھایا جا رہا ہو۔ لیکن اس دلیل میں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرے شعبوں میں بنیاد غلط نہیں ہوتی، میڈیکل سائنس کی ایک ٹھوس بنیاد ہے۔ یہاں تو شروعات ہی ایک ایسی چیز سے ہو رہی ہے جس کی دین میں کوئی واضح اور ٹھوس دلیل نہیں، بلکہ اس کے خلاف دلیل موجود ہے۔ اور یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں، یہ سنگین جرائم کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے سامنے خوفناک مثالیں ہیں۔ 2017 میں آزاد کشمیر کا وہ واقعہ یاد کریں جہاں میاں محمد تنظیم نامی ایک پیر 10 سال تک تعویذ کے بہانے عورتوں کو بلیک میل اور زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور خفیہ کیمروں سے ان کی ویڈیوز بناتا تھا۔ یا 2015 میں راولپنڈی کا وہ واقعہ جہاں یاسین بخاری نامی ایک ڈھونگی بابا قبرستان سے پکڑا گیا جو محبت کے تعویذوں کے نام پر لڑکیوں کو بھساتا تھا۔ بعض اوقات تو انسانی خون سے بھی تعویذ بنائے جاتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے۔ یہ روحانیت نہیں، یہ سنگین جرائم ہیں جو اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں جسے آپ کچھ شرائط کے ساتھ جائز قرار دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں ان جرائم کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہوں، یہ ناقابل تصور ہیں، لیکن میرا نقطہ اب بھی وہی ہے کہ یہ اس عمل کا مجرمانہ استعمال ہے۔ یہ لوگ روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر جرائم کر رہے ہیں۔ اس کا حل یہ نہیں کہ ہم اس تصور پر ہی پابندی لگا دیں، بلکہ اس کا حل سخت قوانین اور عوام میں شعور پیدا کرنا ہے۔ لوگوں کو تعلیم دی جائے کہ وہ قرآنی تعویذ اور ان دھوکے بازوں کے شرکیہ اور مجرمانہ عمل میں فرق کو سمجھیں۔ اگر ہم اسے مکمل طور پر ممنوع قرار دے دیں گے تو یہ کاروبار ختم نہیں ہوگا، بلکہ زیر زمین چلا جائے گا اور مزید خطرناک ہو جائے گا۔ لیکن یہ کاروبار پنپتا ہی اس لیے ہے کیونکہ اس کے ارد گرد ایک پراسراریت اور رازداری کا حالہ ہے۔ ایک ڈاکٹر کی غلطی کو دوسرا ڈاکٹر پکڑ سکتا ہے، ایک جعلی عامل کے عمل کو کون پرکھے گا؟ اس کا تو سارا نظام ہی غیر شفاف ہے۔ اور اگر حفاظت اور شفا ہی مقصد ہے تو ہمیں سب سے بہترین، سب سے محفوظ اور سب سے مستند طریقہ کیوں نہیں اپنانا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی دھاگے یا کاغذ کی طرف نہیں بلایا،
بلکہ براہ راست اللہ کے کلام کی طرف بلایا۔ صحیح بخاری کی حدیث 5017 میں واضح طور پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتے اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ یہی سنت ہے، یہی مکمل توکل ہے، اور یہی حفاظت کا سب سے بہترین اور محفوظ راستہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کسی ماہر کا محتاج نہیں بنایا، انہوں نے حفاظت کا یہ فارمولا ہر مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اس میں نہ استحصال کا خطرہ ہے، نہ شرک کا شائبہ، اور نہ ہی قرآن کی بے حرمتی کا اندیشہ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ سب سے افضل، اعلیٰ ترین اور بہترین طریقہ ہے۔ ہر مسلمان کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک عام انسان کے لیے جو دنیاوی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کیا گلے میں لٹکا اللہ کا نام اسے ہر وقت اللہ کی یاد نہیں دلاتا؟ یہ اس کے لیے ایک مستقل یاد دہانی کا کام کر سکتا ہے، جب تک وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل طاقت اور شفا صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اس کے اور اللہ کے درمیان تعلق کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بھی تو بن سکتا ہے۔ میں اس دلیل کو نہیں مانتا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہا جائے کہ چونکہ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے انہیں کسی اور آسان طریقے کی طرف لگا دیا جائے۔ دین میں آسانی پیدا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم شرک کے لیے راستے کھول دیں۔ اللہ کی یاد دہانی کے لیے ایک مادی شے پر انحصار کرنا بذات خود ایک کمزور تعلق کی علامت ہے۔ اصل یاد دہانی تو وہ ہے جو دل میں ہو اور زبان پر ہو۔ جب انحصار اس کاغذ کے ٹکڑے پر ہو جائے تو پھر انسان اصل ماخذ یعنی اللہ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے۔ حفاظت کا واحد صحیح اور محفوظ طریقہ وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اللہ کے کلام سے براہ راست تعلق قائم کرنا، بغیر کسی وسیلے کے۔ تو میری نظر میں اس مسئلے کو صرف سیاہ اور سفید میں دیکھنا آسان نہیں۔ جہاں ایک طرف اس نام پر دھوکہ دہی اور استحصال کا بازار گرم ہے، جسے روکنا ریاست اور معاشرے کی ذمہ داری ہے، وہیں دوسری طرف خالص نیت کے ساتھ اللہ کے کلام سے شفا اور برکت کی امید رکھنے والوں کو بھی ایک دم سے مشرک کہہ دینا ایک سخت رویہ ہے۔ اگر عقیدہ خالصتاً اللہ پر ہو اور تعویذ کو محض ایک سبب سمجھا جائے تو کچھ علماء کے نزدیک اس کی گنجائش موجود ہے، خاص طور پر ان مایوس لوگوں کے لیے جنہیں یہ ایک نفسیاتی سہارا فراہم کرتا ہے۔ اور میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے یہی کہوں گا کہ تعویذ کی غیر اسلامی تاریخ، اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح وعید اور عقیدے کو خراب کرنے کی اس کی زبردست صلاحیت اسے ہر حال میں ناقابل قبول بناتی ہے۔ ایمان کے معاملے میں کوئی گرے ایریا نہیں ہونا چاہیے۔ توحید اسلام کی بنیاد ہے اور تعویذ اس بنیاد کو کمزور کرتا ہے، چاہے انجانے میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایسے جرمانہ کاروبار کو فروغ دیتا ہے جو ہمارے معاشرے کے کمزور ترین لوگوں کا استحصال کرتا ہے۔ حفاظت اور شفا کا واحد صاف اور محفوظ راستہ وہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اللہ کے کلام سے براہ راست تعلق اور اسی پر مکمل توکل۔ یہ بحث یقینی طور پر عقیدے، ثقافت اور انسانی نفسیات کے پیچیدہ تعلق کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اصل چیلنج اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا اور شرک کی ان باریک راہوں سے خود کو اور اپنے پیاروں کو بچانا ہے۔ حتمی فیصلہ سامعین کو کرنا ہے کہ ایمان اور وہم کے درمیان وہ اپنی حد کہاں قائم کرتے ہیں۔